وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا جی، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو کہتے ہیں جی یزید تو بخشا بخشا ہے۔ واہ، بخشا بخشا ہے، پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے، وہ تابعی نہیں ہے؟ جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے، قانوناً وہ تابعی تھے، ظاہر ہے کلمہ گو تھے۔ خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے۔ مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا۔ ہاں، پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہا نہیں کافر نہیں ہے۔ پوچھا گیا منافق ہے، کہا منافق نہیں ہے۔ منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے۔ ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے۔ تو خوارج بھی تابعین ہے، لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی۔ حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا۔ لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اسما بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے، یہ فضیلت ہے، لو سامو۔ اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی، اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی، اما عائشہ سے بھی بڑی، اسما کو، کہ دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ ظالم انسان۔ یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ تو حجاج بھی پھر تابعی ہے، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے، صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے، جو واضح احادیث ہیں ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا، تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے۔ الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید، یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی۔ اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے۔ پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی، میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ ان ہی نہیں بیٹھتی، حضرت معاویہ کے دور میں جو جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے
تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں، بخاری مسلم میں آئے آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے، اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے، اگر یہ روایت ثابت ہے، تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا؟ کہا ان کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے، حدیث لے لیجیے. انہوں نے کہا حدیث کیا، ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں، 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا، اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے، اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا ہے. کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے، جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے 12 اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے. کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. 5واں جھوٹا دفاع. وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں، بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو. حدیث سے بات کرو. یہ حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتہ ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. لیکن وہ تاریخ میں تو ہے. جی ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کی ہے یہ مردود روایت، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتا کیا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے. انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر، اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے، اصل میں تو وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے. اب یہ پوری روایت تھی، انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں، جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے. اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی. اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا. بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو. انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی. سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے.
یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتہ چلے گا صحابی صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا. کیا ہے کہ 3 اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا، جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں، بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. پہلا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے. کامیاب تو نہیں ہوا، بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر. لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245 نمبر. دوسرا واقعہ ہرہ، کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی. انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا، تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر. جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اس کو تو چھوڑ دیں سر، آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہوا ہی نہیں ہے. پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906، مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک، جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن، نہ کوئی نفل قبول کرے گا. واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے، یزید نے قتل عام کیا. اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے، کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں. وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا، اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے. بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا، اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی. ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحییٰ کو، جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا. میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے. میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے. یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے. بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. بخاری میں حدیث ہے. وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا. سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے. کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ بس مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا. اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں. اور یہ تو بخاری کے اندر ہے. یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے. ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آمین. اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں
اس حدیث کے الفاظ سنے کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے کریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے۔ ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے۔ اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے۔ یہ شرح ہوئی ہے، اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے او چھوڑیے، اے شرح پیوں دیجئے، اینو شرح کہنا چاہیے ہے، تاہی تو اڑے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا، سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی۔ اچھا جی، یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی ہے۔ تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے اور وہ جو جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ پہلا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے، یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دی ہے، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا؟ حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے، یہ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے۔ اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیسر روم کا شہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حمص تھا، اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے۔ اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے، یا اردو میں قسطنطنیہ، یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل، تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا، کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے، اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے، اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا، حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا، حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا۔ وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن رقم نے پڑھایا، حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا، لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے، شریعت کو تو فالو کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا، اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے۔ وہ اب آپ سنیں، یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی، یہ 1186 ہے۔ ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے۔ ابو عمران تابعی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے، اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے۔ تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا، اگر یہ 2 حملے بھی مانے جائیں، ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے، پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں، اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا، اس میں ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ آخری حملہ تھا۔ ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان محمد فاتح نے آ کے فتح کیا ہے، جو آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں آج کل، یہ 7واں سلطان ہے، اسی کی ارطغرل کی اولاد میں سے، یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے۔ تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے تھی۔ تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع۔ دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے، اس میں وہ الیاس گھمن صاحب والا جواب دوں گا، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو، صحابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے، لیکن تابعی کسی صحابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابعی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی نہیں ہے۔ ایسے بہت پیارا جواب دیا ہے، زبردست۔ انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا، اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں۔ اچھا،
تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل وہ بھی تابعی ہوا پھر، اور خوارج کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے وہ بھی سارے تابعین ہوئے. یہ سب فراڈ ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کر دیں. اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمذی سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے اس کو دیکھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے. تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا، زیادہ تر وہ قانوناً تابعین کے اندر موجود ہیں. خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ساروں کو بشارت ہوگی. پھر وہ کہیں گے نہیں. اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا، اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ظالم حجاج تو ہے. تو جب حجاج کو اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں، میرے پہ تو آگ حرام ہے. اسماء یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ آپ دیکھیں آپ صحابیہ ہیں، میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں ابھی تابعی ہو گئی ہوں، آگ ختم ہو گئی. وہ ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جیڑی ناسبیہ نو نہیں سمجھ کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاتا تابعی تے ویکھ لیا. اچھا جی تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، جو حنفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد، ان سے پیدا، وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن معاویہ کی. اچھا جی کدھر لکھا ہے کس حدیث میں؟ نہیں ان کی باتیں حدیثوں میں، وہ کہتے ہیں وہ ابن کثیر میں جسے عربی میں البدایہ والنہایہ کہتے ہیں اس میں موجود ہے. ہاں جی دکھائیں، دکھا نہیں آپ کو سکتے، وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع صحابی آتے ہیں. محمد بن حنفیہ تابعی ہے، عبداللہ ابن مطیع صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے، جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے اس یزید کی وجہ سے، تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں، قیام کریں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے جو اس کے کرتوت ہیں برے. کہتے ہیں جی وہ شرابی، اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی. وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی، میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے. جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محمد بن حنفیہ نے توثیق کر دی اس کو. ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے. پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا، یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفع دین نال. پہلے تو نہ رفع دین کرتا سی، ننگے سر ہی پڑھتا سی نماز، یعنی وہ لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا انہوں نے. تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور محمد بن حنفیہ تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی. تو محمد بن حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر. اسی لیے شیخ زبیر علیزئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا، کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے، تابعی کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے. چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی. وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پہ بیعت ہوئی ہے، اور صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں. اب کوئی نہیں کہے گا جی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی بھی تھی. جی تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی. اور مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر نہ جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی. اچھا وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، یا صحابہ اور تابعین تھے؟ تو ان صحابہ اور تابعین کی قول کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاذ ہے، اکثریت کا وہی موقف تھا. اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ڈٹے رہے آخری وقت تک، وہ صحابی نہیں ہے. ایک قول لے لیتے شاذ. او عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ، صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے، کبھی ان کا حصہ نہیں بنے لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا. آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی حجاج بن یوسف نے کروایا، ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے.
اور المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ، مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے، جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا، وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی، کچھ کو واقعہ ہررا کے بعد سمجھ آئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا، لہٰذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے کہ جی وہ بیعت سے روکتے تھے۔ جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہوں، میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیے۔ پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا ہے، جی اہل شام نے نہیں مارا، وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی۔ تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے ہی مارا ہے، ظاہر ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا۔ آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انہی کے انڈر ہے، لہٰذا یہ بھی پلی غلط ہے، اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا۔ چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ دی تھی جی حضرت حسین علیہ السلام نے، وہ تو تیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوڈیاں ڈالنی تھیں اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے، میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا ہے۔ تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے، وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو، یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینے جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو میں جا کے قتال کروں۔ وہ تو جی بس کینسل، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا۔ اچھا جی یہ سٹوری بالکل فٹ نہیں بیٹھتی، اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا، انصاب الاشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی، پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے ائمہ میں سے۔ انصاب الاشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی اس میں بنو ہاشم کے بھی، بنو امیہ، بنو عباس کے، اور جس میں بایوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تابعین کی، اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صحابہ اپنی کتاب میں نا یہ لکھ دیا، لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو ثابت ہے، لیکن حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے نا، تو پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی رجوع کر لیا۔ آپ وہابیوں کو کہتے ہیں ماموں پارٹی، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، وہ پھر ہم سب کے ماموں ہیں۔ یہ آپ نے ڈیڈکٹ کیا ہے، کاش اگر آپ اس سے آگے بھی رزلٹ نکالتے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر نبی امت کے کیا ہوئے؟ باپ، بالکل ہم مانتے ہیں۔ اور نبی کے بھائی امت کے کیا ہوئے؟ ہاں، تو حضرت علی کو چچا کیوں نہیں کہتی ماموں پارٹی؟ لو سامو، آج تک سنا ہے ان کی مردود شکلوں سے، زبانوں سے کبھی حضرت علی کے لیے کہ امت کے وہ چچا ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا بھائی بنایا۔ یہ ماموں بھی ان کے لیے ایک ہی رہ گیا۔ جو ماموں اس ماموں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں ان کا کبھی نام نہیں ان لوگوں نے لیا۔ بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں عبداللہ ابن عمر، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ تو یہ صرف ایک ایسے شخص کو ماموں کہہ کے اس کی فضیلت بیان کی جس کی فضیلت میں صحیح حدیثیں موجود نہیں تھی۔ اور دوسرا، یہ ماموں جس شخصیت کی وجہ سے بنے ان کی تو مخالفت یہ بھی کرتے تھے، اور ان کے ابا جی بھی، جب وہ اسلام لے آئیں سیدہ ام حبیبہ، وہ مسلمان تھیں اور یہ لوگ کافر تھے، اور بعد میں یہ مسلمان ہو کے فتح مکہ پہ اپنی رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ لو سامو، قادیانی کون ہے اور قادیانیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ نان مسلم ہے، ہمارا رویہ اخلاق کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ ان کو سمجھانا ہے، اور ان کو جو دھوکہ لگا ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر اس دجال کو بھی مانے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بھی تو مانے ہوئے ہیں، ہم نے بھی مان لیا، تو کیا ہے ان کو بتانا ہے کہ اے بھی تہاڈے پر آسن جائے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ۔ ختم نبوت اتنا واضح عقیدہ ہے، اس پہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، وہ ایک ویڈیو کافی ہے ان کے لیے۔ باقی دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے، لین دین کا معاملہ،
کھانے پینے کا معاملہ اس میں کوئی ممانعت والا مسئلہ نہیں ہے. جنت میں اولاد کو کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ جنت تو خیر بعد میں آئے گی. قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا باپ کے ساتھ، یہ ایک جذباتی باتیں ہیں جو ہمارے پنجاب کے کلچر میں مشہور ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ماں کے نام سے پکارے گا تاکہ لوگوں کا پردہ رہ جائے. ایسا نہیں ہے، باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. اور امام بخاری نے باقاعدہ اس کا رد کیا ہے وہ حدیث لے کر کہ قیامت والے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا میدان معاشر میں قائم کیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ عرب کے کلچر میں فلاں بن فلاں جب کسی کو کہا جاتا تھا، یہ تو ایک جنرل ہے نا، تو وہ باپ کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا. ایکسیپشنز بھی ہیں، جس طرح محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے، نام محمد تھا لیکن اپنی ماں کی طرف منسوب تھے. یہ اکا دکا کیسز ہیں، ورنہ باپ کی طرف ہی منسوب ہوتے تھے. عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی، محمد بن ابی بکر، تو آپ دیکھیں باپ کی طرف ہی منسوب کیا جاتا تھا. اور ابن حجر اسقلانی اہل حدیثو تسی بھی لے لو، تہاڈا سب تو بڑا بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ، کہندے نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالے. میں نے سب، اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں ابھی تعارف کرواتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گڑی ہوئی. پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ مشاجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں لیکن نہیں کر سکے. تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کہانیاں ہیں، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گڑھی ہوئی شریف میں سے ہے. اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. فی البدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے.